اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص صفا کأنہم بنیان مرصوص سورۃ الصف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل صلواتک و بارک وسلم انک حمید مجید۔ ان یحیی بن سعید ان محمد بن ابراہیم ان علقمۃ بن وقاص ان عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیۃ ولکل امرئ ما نوی۔ یہ روشنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کی شعاعیں، اس کی بجلی کی شعاعیں مختلف اطراف میں پھیل رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں، اوپر بھی جا رہی ہیں، نیچے بھی جا رہی ہیں، ہر طرف اس کی شعاعیں جا رہی ہیں۔ انہی شعاعوں کو اگر کوئی طاقت لگا کر ایک رخ پر متعین کر دیا جائے، ایک رخ کی طرف لگا دیا جائے، تو ان میں بڑی زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو اگر آپ ایک کالا پردہ اس کے سامنے ڈال دیں تو وہ روشنی کو روک دے گی۔ اس دیواروں نے اس روشنی کو روکا ہوا ہے، باہر نہیں جا رہی۔ لیکن اگر کوئی طاقت ان شعاعوں پر لگا کر، ان بجلی کی لہروں پر لگا کر ان کا رخ ایک طرف کر دیا جائے، اب تو یہ مختلف طرف جا رہی ہیں، تو ایسی زبردست طاقت ان میں پیدا ہوگی، ایسی زبردست قوت پیدا ہوگی کہ وہ پردہ، کالا پردہ تو کیا، یہ دیواریں تو کیا، پتھر اور شیشے کو پھاڑ کر اندر سے گزر جائے گی، لوہے کو اندر سے پھاڑ کر گزر جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائی تھی، اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تھوڑے سے کلمات میں معانی کا ایک سمندر ہوتا تھا، معانی کی ایک کائنات ہوتی۔ اب یہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیت، بعض جگہ بالنیات بھی آتا ہے، بعض جگہ بالنیت بھی آتا ہے۔ بالعموم ہم اب اس کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ قوت ارادی اور نیت پر اعمال کا انحصار ہے، لیکن نیت کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ نیت کے معنی ہوتے ہیں وجہت، رخ، سمت، ایک ڈائریکشن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیت، اعمال کا انحصار، اعمال کی قوت اور طاقت کا انحصار، اعمال کے اثر و نفوذ کا انحصار ایک سمت میں ہونے پر ہے، خواہ وہ اعمال فرد کے ہوں، خواہ وہ اعمال جماعت کے ہوں، وہ قوم کے ہوں، معاشرہ کے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک فرد دو سجدے کرتا ہے، ایک سجدہ خدا کو کر رہا ہوتا ہے، ایک سجدہ دنیا کو کر رہا ہوتا ہے، اعمال کا رخ ایک طرف نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا رخ جب تک ایک نہ ہو، فرد کے اعمال ہوں یا قوم کے اعمال ہوں، لیکن فرد کے اعمال کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اعمال انسان کی دوسرے معنوں میں نیت جو معروف معنی ہیں، قوت ارادی سے ایک رخ ایک حد تک اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر انسان چاہے، وہ ہے مشکل کام، لیکن اگر انسان زور لگائے، محنت کرے، جدوجہد کرے، دعا کرے، تو اپنے اعمال کے رخ کو ایک طرف متعین کر سکتا ہے بڑی حد تک۔ لیکن ایک جماعت کے اعمال، ایک معاشرہ کے اعمال، ایک قوم کے اعمال کبھی بھی ایک رخ اختیار نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک زبردست طاقت اس کے پیچھے نہ ہو، جب تک ایک زبردست اس ڈائریکشن کو متعین کرنے والا فرد اس کے پیچھے نہ ہو۔ لطیفہ بنا ہوا ہے جامعہ میں، پتہ نہیں کیسا ٹھیک ہے، کہ وہ مشورہ پوچھا اساتذہ سے، 40 اساتذہ تھے اس وقت، کہ یہ سائیکل سٹینڈ کہاں بنایا جائے، تو 40 اساتذہ کی طرف سے 41 آراء آئیں کہ فلاں جگہ بنایا جائے، فلاں جگہ بنایا جائے، فلاں جگہ بنایا جائے۔ واللہ عالم یہ بات کے ساتھ تک درست ہے، لیکن اعمال اگر قوم کے ہیں تو ہر فرد کی اپنی رائے ہوگی،
ہر فرد اپنی عقل پر چل رہا ہوگا، ہر فرد اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو پورا کرنا ہے کہ اعمال کا رخ ایک ہو تب اعمال میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا طریق کیا ہوگا وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بتاتے ہیں۔ پہلی روایت تو حضرت عمر کی تھی، دوسری روایت حضرت ابن عمر کی ہے۔ حضور نے فرمایا من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ ماتا میتۃ الجاہلیت، اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس کی گردن میں امام کی بیعت کا پروانہ نہیں ہے، وہ ربقہ نہیں ہے، وہ توق نہیں ہے جو بیعت کا توق ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک فرد کے اعمال کو ایک حد تک فرد ایک سمت میں لا سکتا ہے، مگر ایک جماعت کے افعال کو، ایک قوم کے اعمال کو، ایک معاشرے کے اعمال کو جب تک واجب الاطاعت امام نہ ہو کبھی وہ ایک رخ پر نہیں پڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیت، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، ان کی ایک رخ ہونے پر ہے، ان کی ایک سمت ہونے پر ہے۔ یہ ہے فرق جو اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت میں اور دوسری جماعتوں میں پیدا کی۔ ہمیں وہ واجب الاطاعت امام دیا ہے جس نے محمود کے اعمال بھی اور خورشید کے اعمال بھی اور حافظ مظفر احمد کے اعمال بھی اور زیاد اور بکر کے اعمال کو ایک رخ پر ڈالا ہوا ہے، اور اس سے وہ تقویت پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ اس روشنی کی شعاعوں کی طرح ایک کالا پردہ اس کو ڈھانپ سکتا ہے، لیکن یہی روشنی کی شعاعیں اگر لیزر کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اگر ایک سمت میں جاتی ہیں، اگر ایک رخ کو اختیار کر لیتی ہیں، تو کوئی طاقت دنیا کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے امام کی پالیسی پر، امام کی رہنمائی میں، امام کے قول کے مطابق، امام کے کہنے کے مطابق اگر ساری جماعت چلتی ہے تو کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک نہیں سکتی۔ اور یہی طریق ہے، یہی بات ہے جس کے لیے یہ عہد بیعت لیا گیا تھا۔ ہمارے مہدی، ہمارے پیارے مہدی کہتے ہیں یہ انتظام، بیعت کا انتظام، جس کے ذریعے راست بازوں کا ایک گروہ کثیر ایک ہی سلک میں منسلک ہو کر وحدت مجموعی کے پیرائے میں خلق اللہ پر جلوہ پذیر ہوگا، وہ اپنی سچائی کی مختلف مخرج شعاؤں کو ایک ہی خط ممتد میں ظاہر کر دے گا، اور یہ خدا داون عز و جل کو بہت پسند ہے۔ اب حضور کے زمانے میں تو قادیان میں بجلی بھی نہیں تھی اور لیزر تو ہمارے سامنے نکلے ہیں، لیکن تشبیہ جو حضور نے دی ہے وہ عین بین اس کے مطابق ہے کہ مختلف مخرج شعائیں وہ اعمال مفید ہوتے ہیں۔ روشنی کی مختلف مخرج شعائیں جو نکل رہی ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں، ایک افراد کے جو نیک اعمال ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن قوت اور طاقت نہیں پیدا ہوتی۔ قوت اور طاقت وحدت فرماتے ہیں مختلف مخرج شعاؤں کو ایک ہی خط ممتد میں، یعنی جس طرح لیزر چلتی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فرماتے ہیں کہ جماعت کے اعمال جب بیعت کے ذریعے ایک سلک میں پرو کر ایک رخ پر چلیں گے، اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے گی، اور یہ خدا تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اللہم صلی اللہ